السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پیاری مخلوق میں سے سب سے پیاری مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کے بارے میں عزت دی اسے، حالانکہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہی ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، جنات ہیں، کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کا بھی خالق اللہ ہی ہے، لیکن جب انسان کو اللہ نے بنایا تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی عزت والی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم ساری اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لوگوں ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی۔ جتنے پیغمبر اور نبی آئے ہیں یہ سارے آدم کی اولاد میں ہی آئے ہیں۔ سبحان، کوئی جنات میں پیغمبر نبی نہیں ہوا۔ جتنے پیغمبر آئے اور رسول اور نبی آئے ہیں یہ سب انسان ہی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اولاد ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، طور سینا کی، اور اس شہر کی جس میں جناب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عزت والے شہر مکے کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمائے انسان کو میں نے سب سے زیادہ مضبوط، خوبصورت، احسن بنایا ہے، حسن سے بھی زیادہ احسن۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پیارا، سب سے خوبصورت اور اپنی پسندیدہ مخلوق بنائی۔ اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی بڑی کرتا ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت بھی بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی خبر دو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو بتاؤ، چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو بتاؤ کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کے آ جاؤ تو فرمایا پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سمندر کی جاگ اور زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ اگر ہو جائیں
تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا جب تک کہ تیری موت کا غرغرہ نہ آ جائے، اس سے پہلے میں نے تیری بخشش کے دروازے کھلے رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی آیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ بوڑھا تھا، انتہائی لاغر ہو چکا تھا، سر کے اوپر بھی سفیدی، ابرو بھی سفید، داڑھی بھی سفید، اور اس کے ہاتھوں پہ کپکپی طاری تھی، راشا طاری تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ گناہوں کے قابل بھی نہیں رہا۔ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے کا گناہ کیے تو نے جو پوچھ رہا ہے کہ تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول ومن غدراتی ومن فجراتی، میری صبح بھی گناہوں میں تھی، شام بھی گناہ۔ جب مجھے رب کی پہچان اور رب کی رحمت کا پتہ چلا، اور جب مجھے اللہ کے گھر کا پتہ چلا، تو میں تو سجدے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بزرگی جب آ جاتی، بندہ کرسیوں پہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ جبین جھکنا بہت بڑی ایک عزت والی چیز ہے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ کبھی بھی ہمیں اس عبادت سے محروم نہ کرے کہ ہمیں سجدے کی توفیق چھن جائے۔ اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے حضور سر جھکا کے زمین پہ ٹکائیں۔ جو لوگ کرسیوں پہ پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، تکلیف سے دل ان کا کرتا ہے کہ ہم بھی سر جھکا کے زمین کے اوپر اپنا جبین رکھیں۔ یہ عزت والا مقام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو بڑے گنہگار۔ تو فرمایا پھر سن لو، تیرا رب تمہیں معاف کر دیتا ہے اگر تو سچی توبہ کرے۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب میں اپنی اولاد اور بیوی اور بچوں کے قابل اور گناہ کے قابل بھی نہیں رہا، لیکن میرا رب مجھے پھر بھی پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تو بخشش کے کیا جی؟ بہانے۔ اور ان بخشش کے بہانوں میں سے ایک بہانہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، بندہ اپنی محنتوں دنیا کے اوپر لگا ہوتا ہے، دولت کی دوڑ میں لگا ہے، دنیا کی دوڑ میں لگا ہے، اللہ نے مہینوں میں سے، سال میں سے ایک مہینہ اپنی رحمت کا بنا کے بھیج دی۔ فرمایا چار چار ہاتھ کر کے لوٹو میری رحمت کو۔ صبح فرمایا جتنا دل ہے لوٹ لو میری رحمت کو، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی۔ فرمایا میں نے جہنم تو ویسے ہی بند کر دی ہے نا۔ اللہ فرمایا میرے بندے، میں نے بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، جہنم کو بند کر دیا ہے، اور جنت کے 8 دروازوں کو تیرے لیے کھول دیا ہے۔ آجا میری رحمت کی طرف۔ میں نے بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے تمہیں بخشنے کے لیے۔ میں نے مسجدوں کے دروازے کھلے کر دیے، لوگوں کے دل کھلے کر دیے، اور لوگوں کی سخاوت کے دریا اور اپنی سخاوت کے دریا بہا دیے۔ کہیں سحری ہو رہی ہے، کہیں افطاری ہو رہی ہے، کہیں لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ فرمایا جلدی جلدی آ جاؤ، میری رحمت کو لوٹ لو۔ سبحان۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اگر آج اعلان ہو جائے نا رات کو کہ جتنے پیٹرول پمپ ہیں سب کے اوپر 100 روپے لیٹر تیل ملے گا، جنہ چاہیے لے لو، لوگوں نے کٹ کرنی جی۔ یہ تو 5 روپے 20 روپے پیٹرول بڑھنا ہونا تو آپ پیٹرول پمپوں کے اوپر دیکھیں لائنیں لگی ہوتی ہیں، 2 گھنٹے باری نہیں آتی، اور اب تو 200 روپے سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ مفت ملے گا تو لوگ کٹ کریں گے جی، جو چیز ملے گی۔ تو ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے سارے کھل گئے ہیں، اور رمضان کے اندر جتنا ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تو رمضان سے فارغ ہو تو میری جنت کا مہمان بن جا۔ سبحان۔
تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے فضائل آپ سن چکے ہیں، اہمیت پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ میرا دل ہے کہ کوئی مسائل اور احکامات بیان ہو جائیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے انشاءاللہ۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ سستی چھوڑ دیں۔ میں بس اب گنی جاؤں گا، آپ نے ذہن میں بٹھاتے جانا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے آپ نے ہم سب نے کیا کرنا ہے جی؟ سستی چھوڑا۔ سست آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں، اس کے نبی کو بھی پسند نہیں۔ سستی منافقوں کی علامت تھی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے جیسے سستی پڑی ہوئی، پیچھے پیچھے رہنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ تو اس لیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، سستی چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ سچی توبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ جس وقت آپ اور میں گناہوں کا بوجھ لے کے رمضان میں داخل ہوں گے، پھر سحریاں افطاریاں ہی ہونی ہیں، اور کچھ نہیں جو ہونا۔ بس کھا لے تے سو گئے، افطاری کی تے سو گئے، بس یہی ہوگا۔ کیوں؟ دل میلا ہے۔ اگر دل روشن ہوگا، اگر دل قلب سلیم ہوگا، آپ سحری کریں گے، افطاری کریں گے، ظہر فجر، ظہر عصر مغرب عشاء اشراق تراویح، دوڑ دوڑ کے عبادت کریں گے۔ سبحان۔ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگ جو ہے نا جی، ایسے اڑ کے پوری تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جھکے ہوتے ہیں، کمر دوری ہوتی ہے، بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پوری کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں۔ اور بچے جو ہے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، سارے گپے آنکھتے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں بچے؟ کہتے جی قاری صاحب سننا بھی عبادت ہے، تو ہی کہنا سن دے پے جے، تسی تو بہ کے گلاں کرن دے جے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ سستیاں پتہ کیوں ہیں؟ گناہ، دل کالے سیاہ، دل ہی نہیں کر رہا، دل ہی نہیں کر رہا، میل چڑھی ہوئی ہے، دل ہی نہیں کر رہا اللہ کے سامنے غلام بن کے، اس کا فقیر اور منگتا بن کے کھڑے ہونے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کبھی آپ کسی افسر کے سامنے نا کسی ملازم کو دیکھیں نا، انج کھڑا ہوتا ہے فرما بردار بن کے، جی یس سر، جی سر، جی سر، یس سر۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کبھی تراویح کے اندر ہاتھ باندھ کے اللہ کا فقیر اور منگتا بن کے کھڑے ہونے کی لذت مل گئی نا، تو شاہوں کو تختوں پہ بیٹھ کے وہ لذت نہیں ملتی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت ایک مومن اور مسلمان کو ملتی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں وہ لذت نصیب فرمائے۔ تو پہلی بات سستی چھوڑ دے، دوسرا اللہ توبہ کی توفیق دے، تیسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیو، عقیدہ توحید، جو مشرک ہے نا، اس کا اللہ کو رسول کو کوئی عمل پسند نہیں، روزے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے عقیدہ توحید اپنائیں اور شرک چھوڑو، ٹھیک ہے نا جی؟ عقیدہ توحید ہے تو ہر عبادت کیا؟ سبحان اللہ بھی احد پہاڑ بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد، اگر توحید والا سبحان اللہ کہے، اللہ احد پہاڑ سے زیادہ نیکیاں دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ اندازہ لگائیں، تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید دے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، حقوق العباد کے اندر صلہ رحمی کرتے ہوئے اگر کوئی ناراضگی کسی سے ہے تو دور کر لے، ناراضگی ختم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعرات کو اللہ آسمان کے دروازے کھولتا ہے اور ہر ایک کے عمل پیش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو آپس میں ناراض ہیں، جنہوں نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ان کا عمل چھوڑ کے باقیوں کو بخش دیا جائے۔ سبحان۔ تو اس کا مطلب رمضان کے روزے پھر کدھر جائیں گے؟ اس لیے کوئی ناراضگی ہے تو رمضان سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں اس سے، اور جا کے معافی مانگ لیں، تلافی کر لیں، صلح کر لیں، صفائی کر لیں۔
کئی لوگ بہنوں سے ناراض، کوئی ماں باپ سے ناراض، کوئی کس سے ناراض، کوئی قاری صاحب سے ہی ناراض، جہدے پیچھے نمازاں پڑھنیاں وہ نے 751 بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہوتا ہے ایسے، میں کئی مسجدوں میں درس قرآن دیتا ہوں نا جی، تو کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ڈنگے ہو کے کھلوندے نے، قاری صاحب نے 2 رکعت نماز اوپر جو ہے نا جی وہ 2 منٹ اوپر لگا دیے۔ تو میں نے کہا یار پیچھے پڑھتے اور بغض رکھ دے ٹھڈا جی۔ اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اپنا صاف دل کر کے محبت کیا کریں۔ اور زندگی ہے کتنی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، وہ بھی کوڑ کے حسد بغض میں ہی گوا دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیارے انسان بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو آخری بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے نا کوئی لوگوں کے اندر کوئی راشن تقسیم کر دو، تاکہ جس طرح ہمارے اچھے روزے گزریں کسی غریب ماڑے کے بھی اچھے روزے گزرنے۔ سبحان، رشتہ داروں میں دیکھیں، محلے داروں میں، مسجد میں، ارد گرد دیکھیں۔ اب یہ تو رمضان تک ہم نے اپنی تیاری کر لی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تیاری نصیب فرمائے۔ اب رمضان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقبال رمضان کے روزے نہ رکھو۔ ہوتا ہے نا 2-3 دن پہلے روزہ رکھ لینا، جی میں رمضان کے استقبال میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ ویسے شعبان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اکثریت، پورے سال میں سے رمضان کے روزے نکال کے نفلی روزوں میں سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہے جی؟ شعبان کا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جمعرات سوموار کا روزہ رکھتا ہوں تو آپ رکھ لیں، اگر وہ 1 دن پہلے بھی جمعرات کا آ جاتا آپ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ تو قصدن تو نہیں رکھ رہے استقبال رمضان کا روزہ۔ لیکن یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھیں کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے استقبال رمضان کا روزہ نہیں۔ رمضان کا چاند نظر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے گا رمضان کا تو پھر روزہ رکھیں۔ اب چاند بعض دفعہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ حکومت نے دوربینیں لگائی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایک پوری کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، محکمہ ہے رؤیت ہلال کمیٹی، تو کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اعلان کرتے ہیں، جس طرح وہ اعلان کریں ہمیں چاہیے کہ سمعنا واطعنا کہتے ہوئے بغاوت نہ کریں۔ اگر وہ غلط کریں گے سزا انہیں کو ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے اندر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی مسجدوں کے دروازے بند کر دیتے، کہتے چند نظر نہیں جی آئے، اسی عید نہیں کرتے، پورا شہر عید کرتا ہے، ان اعتکافیاں نو نکلنے نہیں دیتا، عید والے دن روزہ رکھوا چھڑے، پھر اگلے دن انہوں نے عید کی اپنی مرضی سے، جی ایسے ہی ہوگا۔ حالانکہ ریاست جو ہوتی ہے نا جی، ان کے محکمے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ غلط کریں گے اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اس لیے ہمیں ان کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اعلان ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کو آ کے ایک صحابی نے کہا جی میں نے چاند دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روزہ رکھو۔ تو اس لیے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے ہی پھر ہمارا سارا نظام جو ہے نا وہ قمری نظام ہے، اگر کسی کی عدت ہوتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے پوری کرنی ہوتی ہے۔ سارا اسلامی نظام کس کے مطابق ہے جی؟ قمری۔ عیسائیوں کا نظام شمسی ہے، سورج کے مطابق، ہمارا نظام قمری ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے چاند کیا ہے، فرمایا قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے، تاریخ بتاتا ہے، مہینے کا تعین کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اب ہم رمضان میں داخل ہو گئے انشاءاللہ، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ تو جب رمضان میں داخل ہو جانا ہے تو عبادت شروع کر دینی ہے۔ وہ عبادت کون کون سی ہے گنتے جائیں۔ نمبر 1 روزہ، سب سے اہم کام رمضان میں سب سے اہم کیا ہے جی؟ روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ہوتا ہے فریضہ، فرض کر دیا گیا، ایک تحریری شکل ہوتی ہے، تحریر ہوگی، یہ اس سے بھی زیادہ زبردست حکم ہوتا ہے
کہ تمہیں لکھ دیا گیا اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات لکھے ہوئے بدلے نہیں جا سکتے. اس لیے تم کیا کرو، روزے فرض ہو گئے ہیں، صرف تم پہ نہیں ہے، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے. اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. کیونکہ دیکھیں روزہ یہ جب تک انسان صبح سحری کر کے مغرب تک روزہ رکھتا ہے تو دیکھیں چھپ کے کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا، کہتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اکیلا بیٹھ کے اگر کھا لے گا تو کہے گا جی میرا روزہ نہیں. اتنی پابندی میں رہتا ہے، حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو میرے لیے رمضان کے اندر میری بات مانتے ہوئے حلال چیزیں کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو پورا سال یا پوری زندگی میری پابندی کیوں نہیں کرتا؟ پوری زندگی میری حکموں کی پابندی کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا 5 نمازیں تو رمضان میں صرف پڑھتا ہے، حالانکہ ہر روز تیری زندگی میں جب صبح ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو فرمایا رمضان کے روزے جو نمازیں فرض تو نہیں ہیں، یہ تو پوری زندگی کی نمازیں فرض ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہیں، ہم رمضان کے اندر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، مسجدیں چھوٹی لگتی ہیں. اور جس طرح ہی چاند رات آتی ہے صبح پھر وہی پرانے بزرگ، ایک رات کے اندر ہی انسان جو ہے نا جی وہ بہک جاتا ہے. تو پہلی چیز رمضان میں کرنے والی وہ ہے روزہ. روزہ بڑا اہم ہے. نفلی روزہ رکھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 خریفا، اللہ اسے 70 سال جہنم سے دور کر دے. سبحان. ایک حدیث میں آتا 100 عام، 100 سال جہنم سے دور. ایک نفلی روزہ رکھنا جو ہوتا ہے. تو میرے بھائیو نفلی روزے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک اور بات بتائی، بینہ و بین النار خندق. ایک نفلی روزہ رکھو، اللہ تمہارے بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان خندق داغ بنا دیتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے جہنم سے. اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے. روزے کے پھر مسائل ہیں، روزے کی بڑی فضیلت ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت پیاری بات ہے. آپ نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے، جس طرح قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس کے گناہ پچھلے جس نے ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ. سبحان اللہ. ایک الفت ہوتی ہے نا، آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ کو امید ہے کہ میں کمائی کروں گا. آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کو مہینے بعد سیلری کی امید ہے کہ نہیں جی؟ ایک بندہ شادی کرتا ہے، اسے اولاد کی امید ہوتی ہے. ایک بندہ باہر کے ملک جاتا ہے کاروبار کے لیے، اسے کھانے پینے ادھر کی جو ہے نا رزق کی امید ہے، ہر چیز کی امید رکھتا ہے. لیکن نماز پڑھتے وقت ہمارے دل میں خدا کی قسم امید رحمت ہوتی نہیں. ہم ایسے ہوتا ہے جس طرح کہ ایک پڑھا لانے ہیں، ایک ذمہ داری پوری کرنے ہوتے ہیں. رحمت کی امید رکھ کے جس وقت آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے انسان کو نوازے گا. سبحان اللہ اکبر. آپ کئی دفعہ ہمیں ذکر اذکار لوگ کہتے ہیں، ہم ذکر بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا کرنا ہے. میں کہ ہوں نیت کر کے کریں. وہ کہتا جی کام ہو گیا میرا. جی قاری صاحب میں بڑا پڑھتا تھا لیکن اب میں نے نیت کر کے جب پڑھا ہے نا میرا کام ہو گیا. بچلی گل کی ہے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. پہلے تو اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، جس وقت اللہ سے رحمت کی امید کر کے، جس وقت تم نے رزق کی برکت کر کے، اپنی بیٹی کے رشتے کی برکت اس کے لیے کر کے، اپنی دکان کی برکت کے لیے جس وقت تم نے ان چیزوں کی نیت کر کے وہ ذکر کیا ہے، تو فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اے بندے
جس وقت تو نے مجھ سے کوئی امید رکھی ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، میں نے ایک یتیم کو سید الانبیاء بنا دیا اور ان کو معراج کروا دیا، 7 آسمانوں کی سیر لمحہ بھر میں کرا کے مکے کے اندر چھوڑ دیا۔ فرمایا میں رب العالمین جو سارے خزانوں کا مالک ہوں، میں تمہیں نہیں نوازوں گا؟ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ ہر روزہ جو ہے نا جی، ہم سمجھتے ہیں کہ منہ بننے کا نام روزہ ہے، صبح روٹی کھا لی، شام کو افطاری کر لی، یہ روزہ ہے۔ نہ نہ نہ، روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوان صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کیا کہا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ اب تو لوگ فرینڈ شپ کرتے ہیں، شادیاں لاندے نہیں، انگریزاں والی گلاں پنا لی، میرا جی وہ فرینڈ ہے، میرا وہ فرینڈ ہے۔ وہ تانوں اللہ ہدایت دے ہوئے، آج جنہیں کالج یونیورسٹیاں میں جا کے دیکھو فرینڈ ہی نے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بچہ بچی جوان ہو شادی کر دینی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں شادی کرو، طاقت ہے، اگر نہیں تو پھر روزہ رکھو۔ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا احسن للفرج، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کی نظروں کو جھکاتا ہے۔ سبحان۔ اگر ایک روزے دار بندہ آتی جاتی خواتین پہ اسی طرح نظر طاق رہا ہے، اور ایک روزے دار بندہ بے حیائی کرتا پھرتا ہے، اور ایک روزے دار بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ من لم یدع قول الزور، جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں رمضان میں جھوٹ عروج پہ ہو جاتا ہے۔ جتنے زلزلے آئے کدوں آئے جے؟ رمضان چی آئے۔ 2005 کا زلزلہ کس وقت آیا سی؟ رمضان نہیں تھا، وہ روزے رکھے سن۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اسلام آباد کے ہوٹل جو زمین میں دنس گئے، ان ہوٹلوں کے ساتھ ان اندر سے جب لاشیں نکلی تھی، برہنہ عورتوں اور مردوں کی لاشیں نکلی تھی۔ روزے کے احترام، روزے کے اندر وہ لوگ بدکاریوں میں مصروف تھے۔ اللہ کا غضب اور اللہ کی آفت اور اللہ کا غصہ اس وقت نازل ہوتا ہے جس وقت لوگ اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں، اور لوگ روزوں کی تیاری کرنے ہیں، حکومتہ نے اپنے چنڈے چک کے لگے پھر دینے۔ اور تانوں اللہ ہدایت دے، تم کس یعنی کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو، رسول کو بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ تم اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہو۔ اور اتنا عزت والا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر فرماتے تھے اتاکم شہر مبارک، مبارک مہینہ تمہارے اندر آ گیا صحابہ کرام، اس کے روزے رکھو۔ اور اتنے جناب سیاسی پارٹیاں اپنی سیاست ہی پئی، تانوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تمہارے دلوں کے اندر کوئی دین کی قدر پیدا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، نبی کی سنت پہ چلو، لوگاں دے بچے مروائی جا دے جے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِإِعْلَاءِ کَلِمَةِ اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوا، فرمایا فوت ہوا، وہ شہید ہے۔ یہ سیاسی جلسوں کے اندر جو فوت ہو جاتے ہیں بچے، ان کو کوئی شہید کہے گا؟ ذرہ برابر اس موت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر مرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی حرمت میں مرو، قرآن کی حرمت میں مرو، اور دین اسلام کے لیے مرو، کلمہ توحید کو بلند کرتے ہوئے مرو۔ فرمایا یہ موت عزت کی موت ہے، اور یہ جلسے جلوسوں کے اندر، سیاسیوں کے اندر یہ موت کوئی موت ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ سیاسی ماحول کی میں بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے مبارک مہینے سے پہلے تیاری تو دیکھو۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ ہمیں رمضان کی عزت کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت جنت کے دروازے کھلیں گے، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور روزے داروں آ جاؤ۔ سبحان اللہ اکبر۔ جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنتی فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 90 فٹ بندے کا قد ہوگا جنتی لوگوں کا، 90 فٹ 60 ہاتھ،
اور 90 فٹ بن جاتا ہے، اتنا لمبا قد ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، جردن مردن، نہ داڑھی نہ مچھ، حسن یوسف لے کے، 33 سال دی عمر ہے، منڈیا والی عمر۔ کئی وڈیرے بیٹھے نے، جوانیاں یاد آدی ہیں، میں جوانی چینج کردا سینج کردا، تو فرمایا 33 سال کی عمر جوان کر کے، جوان کر کے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا، سبحان اللہ، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے آیا۔ جنتی دربار کہے گا جی ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا سونا نبی آئے تو جنت کے سارے دروازے کھول دینا، سبحان اللہ۔ آپ جا رہے ہیں، ابو بکر جا رہے ہیں، عمر جا رہے ہیں، عثمان جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی انہی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ باب الریان، اتنے بڑی جنت کے دروازے، سبحان، بڑی جنت، بہت بڑی جنت، جدہ قد ایڈا لمحہ ہوئے جنت کے دروازے کٹے بڑے ہوں گے۔ باب الریان، روزے داروں آ جاؤ، جنہوں نے روزے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہ، اے روزے دار اس کا عمل لکھ دو، بس روزہ، اجر میں اپنے جو ہے نا جی اپنی شیان شان اپنے بندے کو دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاہتے ہیں نا جی روشن چہرے، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یوم تبیض وجوہ، جس وقت خوبصورت چہرے ہوں گے، روشن چہرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، بھائی جان 2 خوشیاں۔ جس وقت روزہ افطار کرتا ہے رغے تر ہوتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز پیتا ہے۔ کئی تو لوگ جناب کھجور تھوڑی جی کھا کے ایڈا لمبا گلاس ہوندا ہے، 2 سوڑے دا سدھا تھل اندر سوڑ دینے، گڑ 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 گڑ، بعد جو انج لمبے پے ہوندے نے تے جناب تراویاں پڑھنیاں بھی نصیب نہیں ہوندی۔ تھوڑا کھاؤ، اس وقت تھوڑا کھاؤ۔ ہم عمرے کے لیے گئے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں عربی، یار زمزم ہے، چند کھجوراں ہیں، اتھے ہی بیٹھے ہیں، چند کھجوراں زمزم اس طرح کر کے 2-4 چیزیں انہوں نے کھائی، بس اس کے بعد پھر نماز پڑھ رہے۔ تراوی بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اسی جناب ایک 2 سوڈا بنایا ہے، ایک شکنجوی بنائی ہے، ایک جناب یہ جوس بنایا ہے، ایک یہ جوس بنایا ہے، سارا دن گرم پیڑ وہ جناب ڈرم بھری جا رہے ہیں، تو پھر ترے نہیں مکدی اور نماز پڑھتے ہوئے پیچھے آگے لمبے پہ جانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس چیز کو جو ہے نا جی افطاری کے وقت للصائم فرحتان، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، جیڑا بندہ اللہ کے لیے سارا دن بھوکا رہتا ہے نا جی، اور اس وقت کھجور لے کے بیٹھا ہوتا ہے، حدیث کو سمجھیں، اس کو خوشی مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ادھر ہی خوشی نہیں، تمہیں میں اس وقت بھی خوشی دوں گا جس وقت کہ تم مجھ سے ملے گا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس وقت بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو روزے دار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی انعامات رکھے ہیں۔ للصائم فرحتان، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلا کام کیا جی؟ روزہ، اس کے احکامات بیان کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو ہے نا جی وہ قیام اللیل ہے، قیام اللیل ہے، تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں۔ یہ تہجد ہی ہے جو فجر کے ٹائم ہوتی ہے نا جی، فجر سے پہلے آخری پہر ہوتا ہے رات کا، وہی رات کو آ جاتی عشاء کے بعد۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت قیام اللیل کرتے تھے؟ فرمایا کبھی عشاء کے بعد، کبھی آدھی رات کو، کبھی آخر کے اندر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ رمضان کے اندر یہ پہلے آ جاتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، یہ کسی جگہ نہیں آتا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، قیام اللیل کے لیے سونا ضروری، کوئی سونا ضروری نہیں۔ عشاء کے فوراً بعد جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، یہی تہجد ہے، سبحان اللہ۔ اور 11 رکھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن،
میں تمہیں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ نبی پاک وہ 11 رکعتیں اتنی خوبصورت پڑھتے تھے، رکوع میں کھڑے ہیں تو سورت بقرہ کے برابر ہی رکوع کر دیا ہے، اگر سجدے میں ہیں تو سورت بقرہ کے برابر ہی سجدہ کر دیا ہے، قیام میں کھڑے ہیں تو فرمایا بقرہ سورت تلاوت کر دی، اس کے بعد آل عمران تلاوت کر دی، نساء تلاوت کر دی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 پارے پڑھ کے پھر رکوع کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے لا تسأل عن حسنہن و طولہن، سب سے خوبصورت سجدہ محمد مصطفیٰ کا سجدہ تھا، سب سے خوبصورت عبادت میرے سونے نبی کی عبادت تھی، سب سے خوبصورت قیام میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک ایک سجدہ ولیوں کے لاکھوں کروڑوں سجدوں سے افضل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ نے میرے سامنے جنت حاضر کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا جی، ریاض الجنہ میں، اور اسی کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نماز مصلی جو محراب تھا وہ ادھر، وہ جو مصلی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کے بالکل ساتھ، تو میں ادھر یہ حدیث پڑھی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے چلے گئے، تھوڑا پیچھے آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نماز پڑھتے پڑھتے آگے چلے گئے پھر پیچھے آ گئے؟ فرمایا صحابہ نماز کے اندر اللہ نے میرے سامنے جنت پیش کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اتھے جناب کوڑ کوڑ پیتیاں پنگاں تے رب نہ گلاں کیتیاں ہیں، یہ آپ دیکھیں نا چھا کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کنگرو پائے نے، ونگاں پائیاں نے، لٹاں بنائیاں نے، ایڈی ایڈی مٹی جمی ہے، کدی کلمہ نہیں آتا، ایسے پیر پکڑیں گے کلمہ ہی نہیں آیا، وہ تیرا ستیان ناس، تینوں اللہ ہدایت دے۔ وہ کہنے لگا جی لوگ بیوقوف بنے نے، ممی آکھیں چلو کام چلیا چلیا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نذرانے تے نذرانے فضول جا رہے۔ ادھر اللہ کے گھر کے اندر آؤ، اللہ کے گھر کے اندر تعاون کرو، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھو، وضو کرو، اس طرح کے درسوں کے ماحول میں اور جمعے کے وقت ٹائم پہ آؤ، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کوئی ولایت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میرے سامنے جنت پیش کر دی گئی، میرا دل کیا کہ میں نے جنت کے ایک انگوروں کا گچھا اتار کے تمہیں کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا منظر ہٹا دیا، میں پیچھے آ گیا، اگر میں وہ گچھا اتار لیتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا ساری زندگی نہیں قیامت تک ساری دنیا کھاتی رہتی، وہ جنت کا درخت کا پھل کم نہیں ہونا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے پڑھولے مک جاندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جی کہا بھئی کھجوریں ختم ہو گئی صحابہ نے، آپ نے فرمایا کوئی لے کے آئے، ابو ہریرہ نے اپنا تھیلا دے دیا، اللہ کے رسول نے باہر نکال کے ایسے پکڑ کے دعائیں کی، اس میں رکھ دیا، سارے صحابہ کو کہا باری باری لے جاؤ۔ سبحان اللہ، فرمایا سب لے گئے، کھجوریں ختم نہ ہوئی اس تھیلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ گننا نہ، نکالنا نہ، کھائی جاؤ، تقسیم کری جاؤ۔ فرمایا میں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، نکال کے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، عمر فاروق کا دور گزر گیا، فرمایا اس میں سے کھجوریں کم نہ ہوئیں۔ ایک دن میں نے کہا ذرا دیکھا دے صحیح، فرمایا دیکھا پھر ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات روزہ، دوسرا کام کیا ہے جی؟ رات کا قیام۔ ایک صحابی تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد روزانہ کوئی نہ کوئی خواب اپنا سنا دیتے، کبھی کوئی خواب سنا دیتا، کبھی کوئی خواب سنا دیتا، میرا بڑا دل کیتا کہ منو بھی خواب آئے۔ اللہ اکبر، فرمایا پھر ایک دن منو خواب آ ہی گیا۔ سبحان، تو میں نے فجر کی نماز آقا کے پیچھے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نماز کے فوراً بعد میں آگے ہو گیا بابا۔ جب آگے ہوا تو نبی پاک سمجھ کے فرمایا لگتا عبداللہ تینوں خواب آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا جی آقا مجھے خواب آیا ہے، میں سویا ہوا ہوں اور میرے سامنے ایک بہت بڑا جا نماز آ گیا۔ جائے نماز جو ہوتا ہے اس کا ٹکڑا ریشم کا بڑا پیارا ٹکڑا
ریشم کا جائے نماز کا، میں اوپر بیٹھ گیا ہوں، وہ مجھے جنت میں لے گیا. سبحان اللہ. سانو خواباں پتہ کہو جی آندیاں نے، ایک دے ایک دو روٹیاں. سانو خواباں کھانی آندیاں. صبح کرسی مل جانی. سیاستدانوں کو پوچھو نا، سانو کرسی مل جانی، تانوں فلاں مل جانا، تانوں ستیا ناز کچھ بھی نہیں ملنا. تسی اسی طرح مرتے رہنا ہے کرسیوں کے پیچھے ہی. کاش تم محمد مصطفیٰ کی سنت کے لیے زندہ رہتے تو تمہیں اللہ شہیدوں میں داخل کر دے. اللہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے من یطع الرسول من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. ایک صحابی کو تیر لگا سینے پہ احد کے میدان میں، کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک صحابی نے کہا کھجوریں پھینک دو، جنت میں جا کے کھائیں گے. سبحان اللہ. اللہ یہ ہوتا ہے ایمان. سانو خواباں پٹھیاں سیدھیاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئیاں دی ایک بھی شادی نہیں ہوئی ہوندی، انہوں نے خواب آندی ہے میری شادی ہوگی. کیوں جی ایسا نہیں خواب آئی کدی؟ ایک منڈا سر لاندے لگتا کوئی آئی. تے کئیاں دی جڑی ایک ہوندی ہے انہاں نوں خواب آندی ہے میری دوجی ہو گئی. خواباں جی دوجی ہونی ہے بیٹا، اونج نہیں ہونی. اونج دے حالات نہیں رہے ہونا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جن کی ایک بھی نہیں ان کو ایک عطا فرمائے، تے جنہاں دی ایک کے اللہ انہاں نوں اے ہن تہاڈی مرضی ہے. میرے دے اوتے نا تسی میرے دے توپ رکھ کے نہ چلاؤ. اچھا جی استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تندرستیاں دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور جو ہے نا، جو نیک بیوی ہے نا، یہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. حالانکہ جنت کی ایک حور کی آنکھوں کی چمک اتنی ہے، فرمایا کہ وہ آنکھ کھول کے دنیا میں دیکھے نا دنیا روشن ہو جائے گی. ایک جنت کی حور کی آنکھ کی چمک سے دنیا روشن ہو. لیکن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے اندر نماز پڑھتی رہی، اپنے خامد کی عزت احترام کرتی رہی اور شکر گزار رہی، تنگی کے حالات میں بھی اپنے خامد کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی بھی فرمان بردار رہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور خامد کے گھر کو جنت بنا کے رکھا، اس کی اولاد کو نیکی کے اوپر لگایا. فرمایا وہ عورت یاد رکھے جنت کی حوروں سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ اسے حسن دے دے گا. اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حسن چڑھانا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزوں میں سب سے زیادہ خدمت یہ خواتین ہی کرتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا داخلہ دے. تو صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ خواب دیکھا ہے، ایک جنتی جنت کے اندر یہ جو ہے نا لے جا رہا جائے نماز. آپ نے فرمایا عبداللہ تہجد پڑھا کر، یہ تہجد ہے جو تمہیں جنت کی سیر کروا رہی ہے. صحابی کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ کہنے لگے میں نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں. سبحان اللہ. میری تہجد کبھی قضا ہی نہیں ہوئی. تو پہلا کام میرے بھائیوں روزہ، دوسرا کام تراویح پڑھیں. جہاں شروع کی ہے نا تراویح وہاں مکمل کریں. کئی لوگ چسکے لیتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس مسجد میں. پورا قرآن سنیں. یہ جو کام ہے نا جی موٹر سائیکل کک ماری تھے دو ہی تھے چاروں تھے، قرآن مجید مکمل نہیں پھر ہوتا. کم از کم ایک جگہ پہ ٹک کے کوئی بات نہیں. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوتا محلے کی مسجد کو زیادہ ترجیح دیں، آباد کرو. اسی پہلے نہیں دیکھتے سب، چلو کہیں آدمی دور بھی چلا جاتا ہے وہاں پھر مکمل پڑھے. سبحان. تو انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. پیچھے نہیں بیٹھنا. میں کدے رمضان جب میرا ادھر کوئی درس ہویا میں تہاڈے چکر لا کے جانا ہے. اور جڑے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سمجھ دے آگے کھڑے ہونا عزت والی جگہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ اسے جنت میں بھی پیچھے کر دیتا ہے، جنت سے بھی پیچھے کر دیتا ہے. اور جو آگے آگے رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے آگے رہنے والوں کو اللہ نے قرآن میں بھی آگے کیا ہے. سبحان. تو تیسرا کام بتائیں گے جی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے نا جی. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو قرآن کا اجر، 10 دفعہ پڑھو جنت مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور قرآن رمضان میں نہیں قرآن کا ہے، جس طرح قاری صاحب بیان کر رہے تھے. سبحان اللہ. کیا بات.
فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف. اے نیک بندے الف لام میم ایک حرف نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ. اور قرآن مجید سبحان اللہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن مجید کو پشت کرنے والوں کو رب نے دنیا میں رسوا کیا ہے، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے انہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت جی اب پاٹے پرانے کپڑے لا دیو، جڑے اگے بیت المقدس دی چابیاں لے کے بیٹھے نے نا انہاں بڑے سونے لباس پائے جے، تے تسی امیر المومنین جے جڑا سونا لباس پا گئے، روب دبدبے نا پروٹوکول. جی ہمارے نہیں تھے جناب گڈیاں لگیاں پھر دیاں، جو ریٹائر ہوندے نے جناب پھر اتھے جا کے کی دبئی دے اندر رولدے پھر دے نے، جتھے مزدور لگے پھر دے اتھے لگے پھر دے نے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں نو بیوقوف بنایا جے. کون سا پروٹوکول؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کامتا تھا، اور تاڑے کو تاڑی بڈی نہیں کام جو ہے نا جی وہ جو کامتی ہے، خواتین تمہاری جو ہیں وہ تم سے قابو نہیں آتی، میرا جسم میری مرضی لے کے تم نے فنا کر کے رکھ دیا ہماری بچیوں کو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. میرا جسم نہیں، اللہ کے دی ہوئی نعمت جسم اور مرضی بھی اللہ کی، میرا تو کچھ بھی نہیں، بھیجا بھی اللہ نے، زندگی موت کا فیصلہ بھی اللہ کے پاس، جسم بھی اس کی عطا ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت معاویہ کندھے سے پکڑا، ان کو ہلایا، اور میں معاویہ ذرا ہوش جاؤ، کی کہہ رہے جی؟ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے درے مارتا. فرمایا تو کاتب وحی ہے. فرمایا اچھی طرح سن لو. فعزنا اللہ بالاسلام والقرآن، ہمیں عزت ملی ہے اسلام سے اور قرآن سے. اللہ اکبر. ہمیں عزت ملی ہے اسلام سے اور قرآن سے. آئندہ یہ بات نہ کہنا میں اسی حالت میں اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اسی حالت میں بیت المقدس کی چابیاں لینے جاؤں گا. میں اسی حالت میں کھڑے ہو کے خطبہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے دیتا ہوں، اور اللہ کے سامنے اس کا بندہ فقیر بن کے کھڑا ہوتا ہوں، اور تو مجھے سمجھا رہا ہے کہ زرق برق لباس پہن لو. فعزنا اللہ بالاسلام والقرآن. لو قرآن پڑھے بھائی جان. ہمارے بہت پیارے استاد محترم تھے، فوت ہو گئے، مولانا رفیق سلفی صاحب شیخ الحدیث تھے جامعہ محمدیہ میں، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے. وہ بندہ مجھے آج بھی اس جمعے بھی ملا ہے، کہنے لگا جی میرا قرض تھا، میں بڑا ہی پریشان تھا، میرے بوئے پان دیتے لوگوں نے، میں ایسے جا کے نا خودکشی کرنے جا رہا تھا. کہتے قاری صاحب اللہ کی قسم میں خودکشی کرنے جا رہا، گڈی تھلے سر دین جا رہا سا، مینوں مسجد دے مولوی صاحب یاد آ گئے. اللہ ہمیں علماء کو بھی لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، لوگوں سے پیار کریں، محبت کریں، قریب کریں. کہنے لگے میں مولوی صاحب کو آ گیا، اور مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب جی میں خودکشی کرنے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، میں واپس آیا ہوں کہ آپ سے کوئی دعا کرا لوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے. مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ بندہ زندہ ہے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، قرآن مجید لے کے مسجد میں پڑھنا شروع کر دو، گھر نہیں جانا جدوں تک کم نہیں ہونا، تو تم ہی نہیں جانا تو ممی نہیں جانا. اللہ اکبر. کہتا اتھے میں قرآن پڑھنا پیا، مولوی صاحب ادھر مسلح بچھا کے دعائیں شروع کر دی. اللہ اگر منہ جو گل کٹا دیتی تو پوری بھی کر دے. تو کہتے خدا کی قسم 10 سال کے ڈوبے ہوئے پیسے مینوں مسیطے لوگ دے کے گئے. آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کریں بات. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. وہ بندہ کہتا ہے جی وہ مولوی صاحب ہی ادھر بیٹھے رہے، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن چڑھا، میں وضو کرتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہے، مولوی صاحب بھی نہیں گئے، میں بھی نہیں گیا. اگلی رات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے ڈبے تارتے. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق. روزہ ہے، قیام اللیل ہے، قرآن مجید ہے، اس کے بعد کیا ہے جی دعا. سبحان اللہ.
رج رج دعا منگو. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ اقبال وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. ساری نسبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. ڈاکٹر کہتے ہاتھ چکو، ہن معجزہ ہی ہو سکتا ہے. اب ہم نہیں کچھ کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جی، وہ اس ادھر کوئی معجزہ کر دے. تو اس لیے اللہ سے مانگے، دعائیں کرے. اللہ کو تو پسند ہی بڑا بندہ ہے، خصوصی طور پہ بوڑھے آدمی. اور دعائیں دیا کریں اپنی اولاد کو. آج مجھے زور اثر کے وقت ایک بابا جی ملے، صحیح بات، وہ بڑے پیارے انسان ہیں، مالدار بڑا ہی بندہ جی، بہت مالدار بندہ ہے. مجھے کہنے لگا قاری صاحب میرے نال چلو. میں جا رہا تھا کہیں، وہ مجھے گھسیٹ کے اپنے ادھر لے گئے شو روم پہ. مجھے شو روم پہ لے جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہاراں پتہ کیوں لگی ہیں جی؟ میں کہ نہیں، مینوں نہیں پتا. کہتے میرا دل کیتا تو میں دساں. تو کہنے لگا میں چھوٹا بچہ ہی تھا، اتنا بڑا نہیں تھا. میں گھر گیا، امی اپنی کو کہا اماں جی کچھ کھان نو ہے گا جی؟ کہنے لگا امی میری کہنے لگی کچھ نہیں پتر، پیسہ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے گا. کہنے لگا میں گیا بازار لاری اڈے، ان کی عمر 183-85 سال. کہتا میں بازار گیا لاری اڈے، بازار لاری اڈے گیا، وہاں جا کے کسی کا بکسا اٹھایا، اس کے گھر پہنچایا، کلی دا کام کیتا. 2 آنے مینوں دیتے انہیں. میں 2 آنے لے کے اپنی ماں کو گیا، اور میری ماں کہنے لگی پتر چوری کر کے آندے. اللہ. میں نے کہا امی میں چوری نہیں کی تھی، میں اتنے گیا اڈے تے اتوں کسی کا بکسا اٹھا کے انہیں 2 آنے دیتے نے. میں کہ میری ماں کو پیسے کوئی نہیں. کہتے میری ماں نے مینوں گلے لگا کے بڑی ہوئی، اور کیا پترا اللہ تینوں 7 پتراں دے تو منہ دھوئے. اللہ. 7 پتراں دا تو منہ دھوئے، اور اللہ تیرے گھر جو دولت ختم نہ کرے. اور بارو اللہ پہ یہ آج عصر کے بعد کی بات ہے. اور رونے لگ پڑا. کہتا قاری صاحب یہ سارا کچھ میری ماں دی دعا جے. 7 پتر میرے اللہ نے مینوں دتے جے، 7 پتر، اور میری ماں دی دعا مینوں لگی جے. میری ماں نے آکھیا سی او طفیلا 7 پتراں دا منہ دھوئے اور اللہ تیرے گھروں کدی دولت ختم نہ ہون دے. کہندے میرے 3 شو روم نے تے میرا جال بے شمار نے. سبحان اللہ اکبر کبیرہ، میرا جال بے شمار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دعائیں لینے کی توفیق دے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید پڑھیں، دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن مجید شفا بن جائے گا. قرآن مجید پڑھنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے. ہر مشکل A to Z پڑھے، الف لام سے والناس تک پڑھے. تو اس لیے اس کے بعد دعائیں کریں، کروائیں بھی، والدین کی خدمت کریں. 5ویں بات یہ ہے ذکر کریں، بہت زیادہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. ذکر کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے. سبحان اللہ. درود بھی پڑھے، ابراہیمی پڑھے، لیکن شرکیہ درود نہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد پڑھتے جاؤ، بہت زیادہ درود پڑھو انشاءاللہ. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ساری دعا میں درود ہی پڑھتا رہتا ہوں. فرمایا پھر پریشان نہ ہو، تیرے سارے گناہ بھی معاف، تیرے سارے مسئلے بھی حل. سبحان اللہ. اللہ اذن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک. اور آخری بات، اور اس کے بعد یہ مسائل کی میں لسٹ بنا کے لے کے آیا ہوں. میرے بہت پیارے قاری صاحب دوست نے کہا تھا کہ مسائل بھی دسنے نے، وہ میں باقاعدہ لسٹ بنا کے لے کے آیا ہوں کہ وہ بھی بیان کرنے سارے. میرے عزیز بھائیوں، آخری مسئلہ یہ ہے سخاوت. سبحان. یہ سخاوت چودھری سخاوت نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ نکالو. مالدار بندے 2.5%، 1 لاکھ مگر 1 لاکھ دے وچوں 2.5 روپیہ، 7.5 تولے سونا یا اس تو زیادہ ہوئے، 52 تولے چاندی، یا کرنسی کو 4-5 لاکھ روپیہ کول ہوئے، 2.5 لاکھ، 1 لاکھ کے مگر 2.5 روپیہ زکوٰۃ. تو میرے بھائیوں جتنا بھی مال ہے سب اکاؤنٹ کر کے اس کی زکوٰۃ ذکور نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ جو کنگن پہنے ہوئے ہیں تم نے، کڑے پہنے ہوئے ہیں سونے کے، اگر تو زکوٰۃ نہیں دیتی، فرمایا یہ سوارین من نار، یہ جہنم کے بنا کے تمہیں پہنائے جائیں گے. استغفر اللہ. زکوٰۃ صرف 20% لوگ دیں گے، 20-25%. اس ملک کے بڑے بڑے جناب
بڑے بڑے آدمی زکوٰۃ چور، زکوٰۃ دیتے نہیں۔ اتنی زمینیں ہیں لاڑکانے کے اندر، اتنی زمینیں ہیں، جناب بڑے بڑے ملک اعظم ورگے بندے جہے کہندے نے کہ ساڈا ٹیکس معاف کر دو، ملک دا قرضہ لا دیں گے، انہاں بندے زکوٰۃ کدی دیتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، سارے علاقے کی زکوٰۃ کٹھی کر کے انہاں دے غریب لوگوں کی تقسیم کرو۔ فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ ایک واقعہ سنا کے یہ مسائل بیان کرتا ہوں، آپ واقعہ سن کے بڑے خوش ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا واقعہ ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ فلاں بندے سے، اس کی بھیڑ بکریاں ہیں، اس کے پاس اونٹنیاں ہیں، اس کے پاس گائے ہے، زکوٰۃ لے کے آؤ۔ صحابی گیا، فرمایا تیرے اوپر ایک اونٹنی زکوٰۃ، سارا کچھ دے کے ایک اونٹنی زکوٰۃ۔ وہ صحابی نے سب سے خوبصورت اونٹنی کہا یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا مال بھی نہیں لینا، نکما مال بھی نہیں لینا، درمیانہ مال لے کے آنا۔ تو اس لیے میں یہ بہت بڑی اونٹنی میں نہیں لے کے جا سکتا، اللہ کے رسول دیکھیں گے ناراض ہوں گے۔ وہ کہنے لگا صحابی اللہ کی قسم پہلی دفعہ نبی پاک کا کوئی بندہ مجھ سے زکوٰۃ لینے آیا، میرا دل نہیں کرتا کہ ماڑی چیز دواں۔ اتنے جناب جدو صدقہ دینا ہوتا ہے، وہ بلا جا لے کے نا جی چھوٹا جا بکرا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایڈے ایڈے بکرے پٹھورے جے بکرے لے کے پہاڑی اللہ دے راستے جی دیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ بکرا ہے کہ بلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت۔ سوک ہونڈا سوک گڈی چاہتے ہیں تو ایڈا کہ بکرا جڑا ہے نا، قطعی طور پہ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں بھی وہ نہیں دینی چاہیے۔ جب بھی جانور دو اللہ کے راستے میں خوبصورت جانور دو، نہیں تو انہی پیسوں کی گوشت لے کے اللہ کے راستے میں دے دو، چکن لے کے دے دو، کوئی اور چیز لے کے دے دو، نکمی چیز اللہ کے راستے میں نہیں دے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، میں نہیں لے سکتا، تو اگر میرے ساتھ چلے تو نبی پاک کو اپنے ہاتھوں سے دے آؤ۔ وہ صحابی نے اپنے نوکروں کو کہا غلاموں کو سنبھالو، میں سونے نبی کی زیارت بھی کراتا ہوں، ساتھ یہ زکوٰۃ بھی دے آتا ہوں۔ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، صحابی نے ساری بات سنا دی۔ اللہ کے رسول تحصیلدار جو گیا تھا لینے، کہ اللہ کے رسول یہ کہتا ہے کہ لے لو، یہ تو بہت اچھی اونٹنی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اچھا مال اللہ کے راستے میں دو۔ آپ نے فرمایا یہ میرا تحصیلدار صحیح کہہ رہا ہے، لیکن تو کیونکہ محبت سے لے کے آیا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کرتا، تیرا قبول ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ فرمایا نبی پاک نے دعا دے دی، پہاڑوں پہ اس کی بکریاں آ جاتی تھیں صبح، کہتے پہاڑ نظر ہی نہیں سی آندا، اتنی برکت پہ گئی، اتنی برکت پڑ گئی۔ تو زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، اس کے علاوہ سحریاں کرانا، افطاریاں کروانا، جو ادھر پروگرام نہیں ہوتا اس میں بھی حصہ ڈالا کریں۔ ارد گرد ماحول میں ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نبی پاک تو تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے، سبحان تریح المرسلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اللہ کی رحمتوں کا طوفان چل پڑتا تھا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی طوفان آ جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ چند میں سمجھتا ہوں چیزیں ہیں، میں اور آپ سن لیں، جو کرنے والے کام ہیں میں نے وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا ہے۔ کتنی ہجری کو جی؟ 2 ہجری کو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جب تک باحیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ضرور رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی قضاء کے بارے میں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے روزے، خواتین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماہواری کے دوران روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، تو فرماتی کہ نمازیں بھی ہم چھوڑ دیں تو ہمیں نمازوں کی قضائی کا حکم نہ ہوتا، روزوں کی قضائی کا حکم ہوتا۔ تو بعض دفعہ پورا سال گزر جاتا، شعبان آ جاتا، ہم نے پچھلے رمضان کے روزے جو چھوڑے ہوتے، کچھ جو 5-4 وہ رکھنے ہوتے، تو ہم پھر جلدی جلدی شعبان میں رکھ لیتی تاکہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کر لیں۔ تو اس لیے اگر کوئی قضائی دینے والی ہو تو رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضائی دے دینی چاہیے۔ روزے کی نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے لیے، فرضی روزے کی نیت تو پہلے کرنی چاہیے۔ فرمایا جو من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ،
جو رات کو نیت نہیں کرتا اس کا روزہ صبح نہیں ہوتا فرض. لیکن جس وقت آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اگلے روزے کی نیت ہوتی ہے نا دل میں، تو دل کی نیت کا نام ہی روزہ ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہوتا ہے. کئی لوگ وبی سومی کا غدن نویت من شہر رمضان لفظ پڑھتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کسی نے بنایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کسی زبان سے نیت نہیں کی. اللہم لبیک حجہ، اللہم لبیک عمرہ، بس اس کے علاوہ کوئی زبان سے آپ نے کبھی نیت نہیں کی. دل کے اندر جو ارادہ کیا اسی کا نام نیت. ادھر جناب نماز کی بھی نیت ہوتی، بعض دفعہ جنازے کی بھی نیت ہوتی ہے. تو یہ نیت صرف دل کا ارادہ ہے، زبان سے کوئی الفاظ ثابت نہیں. رمضان کی تقسیم قاری صاحب نے بیان فرما دی ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، پھر تیسرا بخشش کا ہے. یہ تقسیم اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی ہے. باقی ہر مہینے کا لمحہ لمحہ رحمت، لمحہ لمحہ برکت ہے، شفا ہے، لمحہ لمحہ بخشش ہے اور اللہ کی مغفرت ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. روزے کے اندر انجیکشن لگوانا، بھائی جان حد الوسع کوشش کریں کہ بیماری کا بھی کوئی انجیکشن نہ لگوائیں. صرف اور صرف بعض دفعہ امر مجبوری کہتے ہیں کہ علماء کرام سعودی عرب کے مفتی اعظم صالح محمد عثیمین ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ انجیکشن جو صرف ویکسین ہوتی ہے کسی وائرس کے لیے وہ لگوا لے تو کوئی حرج نہیں، وگرنہ دوسرا جو غذا بن جاتا ہے، تقویت دیتا ہے، اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میتھی کوبال ہے، اس طرح کے انجیکشن ہیں، یہ نہیں لگوانے چاہیے. میں تو اس میں بھی احتیاط کہتا ہوں، صبح دوائی لے لو، شام لے لو، روزے ٹائم اس چیز سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. مسواک کر سکتا ہے روزے کے دوران، کوئی حرج نہیں، مسواک بندہ کر سکتا ہے روزے کے دوران. لیکن یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ حلق میں چلا جاتا ہے، جاگ منہ میں رہتی ہے، پھر اس سے منہ خشک بھی ہو جاتا ہے. آپ صبح سحری سے پہلے کر لیں، رات کو سوتے وقت کر لیں، لیکن آگے پیچھے مسواک کرنا چاہیے. مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. کئی عصر کے بعد مسواک نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے. میرے بھائیوں، یہ منہ کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ کو منہ سے نکلنے والی بو پسند ہے نا، وہ دانتوں کو صاف گندا کرنے والی بو نہیں ہے. وہ اصل میں انسان کے معدہ خالی ہونے سے جو اندر سے انسان کے نکلتی ہے نا وہ ہوتی. اللہ اکبر، منہ تو صاف رکھنا چاہیے. آپ تو ہر نماز کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جی وہ مسواک کرتے تھے. ہاں جی، اس کے بعد جو ہے نا جی سحری اور افطاری کرنا. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ضرور کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق ہی سحری سے ہوتا ہے. تو تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کیا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے. کئی لوگ 12 بجے کھانا کھا لیندے نے، رات کو ٹکا کے کھا لیتے، سحری کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، کم از کم اگر کچھ نہیں تو گھونٹ پانی کا پیو لازم. سبحان اللہ. تو سب سے بہترین سحری کون سی ہے؟ نعم سحور المؤمن التمر. جس طرح افطاری کے وقت انسان کھجور کھاتا ہے، سحری کے وقت بھی کھجور کھائے. سبحان اللہ. سحری جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے کرنے کو پسند کیا کہ سحری کو جو ہے نا تاخیر کی جائے. اس سے مراد یہ ہے اذان سے پہلے پہلے مکمل کر لیں. کئی جو ہے نا اذان کا خیال رکھتے ہیں، کہتے جدوں اذان ہوندی ہے نا میں ادو ہی روٹی شروع کرنی، پھر اپنے محلے دی اذان سن، پھر گوانڈی دی اذان سن، پھر فلاں دی اذان سن. وہ جناب ادھا گھنٹہ اذان نہیں سنن تے لا جندا ہے تے وہ جناب روٹی نو کوٹا دے جندا ہے. نہیں نہیں، اذان سے پہلے پہلے کھانا، چائے، سب کچھ، جو لسی پینی جو پینا جے نا اذان تو پہلے پہلے پی لو. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں لقمہ، چائے، کوئی ایسی چیز ہے، پانی کا گلاس ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کو جلدی جلدی مکمل کر لو. یہ نہیں کہا کہ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اذان کے وقت ہی سحری شروع کرنی ہے، نہ نہ. تو اس لیے سحری کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سحری کریں بھی، دوسروں کو بھی کروائیں. کئی لوگ آکھن کہ مولوی صاحب نے کی کہتا ہے کسی نو کیوں کروائیں، اسی تو کنیاں بند کر کے کھانے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنا دسترخوان وسیع کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں
جس طرح ہم دسترخوان وسیع کریں گے اللہ کی رحمت بھی وسیع ہو جائے گی۔ تو افطاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جی، افطاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے نا وہ اس میں جلدی کرو۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی روزہ کھول دیو، یا کئی لوگ کہتے ہیں سائرن کا انتظار کرتے ہیں کہ ساڑا گھگو بجے گا تو پھر ہی اسی روزہ کھول لیں۔ وہ گھگو دے چکر چ بھاویں گھگو خراب ہوئے تو عشاء ٹائم تک بیٹھا رہے، ٹائم دیکھیں اذان ہو گئی ہے روزہ افطار کر لو۔ لیٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں جی ساڈے محلے دی مسجد جی وچ اذان نہیں ہوئی، اور بھائی جان محلے دی مسجد نو چھڈو، جتھوں اللہ اکبر اذان ہو، آپ کو جو نہ کسی ملنگ نے کہ اللہ اکبر ہو نہ کہہ دیتا تو تسی سارے کھول کے بیٹھے ہو۔ صرف اذان جب ہوتی ہے نا اس وقت اللہ اکبر تو روزہ کھول لیں۔ کئی اذان نہیں دیتے، وہ کہتے روزہ کھول لو، کھا پی کے تسلی کر کے پھر اذان دیتے۔ نہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان سنو افطاری کر لو۔ مغرب جس وقت ہو جائے اذان اس وقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت۔ کئی آدمی بیمار ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے اور دائمی بیمار ہوتے ہیں۔ کئی تو وقتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، تھوڑا بہت بیمار ہوئے روزہ کوئی چھوڑ دیا تو آدمی عام دنوں میں رمضان کے بعد پھر اگلے سال تک رمضان تک روزہ جو ہے نا جی وہ دوبارہ رکھے گا، اس کی قضائی دے گا۔ لیکن کئی بہت شدید بیمار ہوتے ہیں، امید نہیں لوگ کہتے ہوتی، تو پھر وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ کئی کہتے ہیں جو روزہ رکھوانا چاہیے، روزہ رکھوانے کا ذکر نہیں ہے، فدیہ تو اطعام مسکین کا آتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا۔ آپ راشن لے کے دے دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فدیہ بندہ دے سکتا ہے، لیکن ایویں تکے نہ بیمار نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، سانو چلاکیاں شہاریاں سانو بڑیاں آندی، اللہ تعالیٰ ساڑیاں چلاکیاں شہاریاں مکائے۔ سدھے سمپل انسان بن جاؤ، مسلمان جنتی ہو جاؤ گے۔ آ جڑے جلیبیاں طرح سانو وال آؤندے نے نا جی، اے خراب کرن گے۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ مسافر آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا، لیکن سفر بڑے آسان ہو گئے۔ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے ایسے۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ فیصلہ آباد جمعہ پڑھان جاتا ہے تو جمعے دی فضیلت بیان کر رہا ہے، روزے دی فضیلت، تو روزہ آپ رکھیا کوئی نہیں۔ بعد میں ٹکا کے اتنے روٹی کھا دی انہوں نے گھروں۔ میں کہ یہ تم نے کیا کی؟ تم شام کو جاؤ، رات ان کے پاس رہو، افطاری بھی کرو، صبح تم جو ہے نا ان کے پاس سحری کرو، پھر اس کے بعد روزہ تم رکھو، پھر اس افطاری کر کے واپس آ جاؤ۔ نہیں جی میں قاری صاحب ایڈی دور جانا وا، میں مسافر ہوں، فیصلہ آباد جانا ہوں، مینوں روزہ بڑا لگتا ہے۔ میں کہ ڈائیو گڈی دے اتنے بیٹھا ہے، سر تیرے دے اتنے جناب 2 5 6 اے سی دے پرنالے چلتے پے نے، تینوں کدا روزہ لگتا ہے؟ صبح 15 16 تو روٹیاں کھادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ سفر آسان ہو نا جی، روزہ رکھنا آسان ہو، رکھ لیا کرو۔ کہندے نہیں ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں، رمضان میں رکھا روزہ ہی لطف دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد دے وچوں ٹکراں ہی ہوندیاں جی، رکھ لیا تے رکھ لیا، نہ رکھیا تے پھر لطف ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر سفر ہو بیماری ہو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بندہ اپنا مفتی آپ ہے، اللہ کو جواب دہ ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اور بعد میں قضائی دے لے۔ اسی طرح جی سحری افطاری کے وقت اذان کے دوران کھانا، دوران نہیں کھانا چاہیے، اس سے پہلے مکائیں۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا، میت کی طرف سے روزہ جو ہے نا جی، آپ نے فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے، ماں باپ ہیں، تو جس طرح ان کا قرض ادا کرنا ضروری ہے، روزوں کے شروع میں ہی فوت ہو جاتے ہیں اگر، تو ان کے روزے پھر بعد میں اس رکھنے چاہیے بچوں کو۔ جس طرح اس کی وراثت کے مالک بنے ہیں، ان کو روزے بھی اس کی طرف سے رکھنے چاہیے۔ تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے کسی کا ماں یا باپ کوئی فوت ہو جاتا ہے رمضان کے شروع میں یا رمضان سے 2-4 دن پہلے، نیت تھی روزہ رکھنے کی لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں، تو بچوں کو چاہیے کہ روزے تقسیم کر لیں، 10 دھی رکھ لے، 10 منڈا رکھ لے، 10 ایک منڈا رکھ لے، چلو جی انہوں نے روزے پورے ہو جائیں، لیکن رکھنے رمضان کے بعد ہے۔ سرما لگانا، آنکھ میں ڈراپ ڈالنا کوئی حرج نہیں، روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، کانوں میں، ناک میں، آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن حلق میں اگر چلا جائے تو فوراً کلی کر کے وہ زہر باہر نکال دیں۔ روزہ توڑنے والی چیز سب سے پہلی کھانا پینا، یہ روزہ توڑ دیتا ہے۔ آپ جان بوجھ کے کھاتے پیتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر انسان بھول بھلیکھے کھا بیٹھے،
ہوتا ہے نا یہ بعض دفعہ روزے شروع کرتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹا، اللہ نے اسے کھلایا پلایا اللہ۔ لیکن کئی پتہ کیا ہوتا ہے، کھا پی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دسو نا یار ذرا ٹکا کے نو کھا لیں، نہ بتانا چاہیے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے یار میں نے دسیا کیوں ہی، میں نے چھٹی لا لین دینی سی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بھول بھلیکھے اگر کھادا گیا ہے اللہ معاف کرنے والا، روزہ قائم ہے۔ اسی طرح شہوت اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ لازم آتا ہے۔ یا تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ایک گردن آزاد کرے غلام، نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں مسجد مکرم میں گجرا والے بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ آیا بھجا زور دی نماز پڑھی، کہتے قاری صاحب مسئلہ خراب ہو گیا جی، میں آیا وہاں ملیشیا تو میں جی مثلاً کہ مہینے 2 بعد آیا تو میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا تے اللہ علیہ مینوں ہن کفارہ دسو، کفارہ کی مینوں پتہ چلیا جدو میری جان نکل گئی میں نافرمانی کر بیٹھا فلاں، تو میں نے کہا یہ تو کفارہ آپ کو پڑ گیا، آپ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، گردن آزاد کرے، کہتے جی آسان جہا کام دسو۔ میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تو کہنے لگا ٹھیک ہے جی، مالدار بندہ تھا، تو میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا، کہنے لگے کنے 100 روپیہ ایک مسکین دا، میں کہا نہیں گڈی تیری 2 کروڑ دی باہر کھڑی ہے، مینوں تے لگدا ہے کہ 50,000 تو تھلے روٹی نہیں کھادی ہونی تو کہنے لگا قاری صاحب کو سوکھا جہا کام دسو۔ میں کہا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے جتنا ہو سکتا ہے، فی بندہ جو ہے نا 2,000 روپیہ لا لا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی تاڑی مہربانی کوئی کٹ کرو، تو میں کہا ان کی علمی پا دی ہے۔ تو میرے بھائیو جتنی استطاعت ہو دے دینا چاہیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حساب سے۔ وہ کہنے لگا میں نے کہا 1000 کر لیا، 1000 روپیہ تو کتنا بن جاتا ہے جی؟ وہ جدو 60,000 دیکھے گیا تو میں کہ پہلے سوچنا سی نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، ہدایت دے۔ اور اسی طرح بیوی قریب چلا گیا تو پھر جو ہے نا روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضائی دے گا بعد میں، اور پھر اس کے کفارہ بھی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان بیوی کے قریب جاتا ہے، ان کا بوسہ لے لیتا ہے روزے کی حالت میں، آپ نے نوجوان کو منع کیا، آپ نے فرمایا کوئی نوجوان روزے کی حالت میں، بچی ہے بچہ ہے یعنی خامد بیوی ہے میاں بیوی، فرمایا ایسے بوس و کنار نہ کرے، قریب نہ ہو، شیطان انہیں اللہ کی حدود پھلانگنے پہ ورغلائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک بوڑھا آدمی آیا جناب 70 گیا، آخری عمر وڈیرا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لوں، پر میں جاؤ اللہ دے ولی اللہ وہ جا کے کوئی گال نہیں، کیوں؟ وڈیرا آدمی ہے، اس کی طاقت و قوت کمزور پڑ گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، فرمایا اس بیچارے نے کی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، باقی بچنا چاہیے، پاویں وڈیرا ہے پاویں جوان ہے، روزوں کی حالت کے اندر قرب بیوی کا روزے کی حالت میں قریب نہیں جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کو کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتلام ہو گیا، بچہ جوان ہے، دوپہر دے وقت اٹھیا احتلام ہو گیا، تو آپ نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھے کوئی شرارت کر کے احتلام کر لیتا ہے تو بھائی جان اس کا کفارہ بھی ادا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو روزہ بھی قضائی دے اور اللہ سے سچی توبہ بھی کرے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ عورت کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے، روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضائی دے دے گی۔ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں اس کی قضائی دے دے گی۔ اسی طرح رمضان میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور 1-2 باتیں اور ہیں، نماز جو چھوڑتا ہے، روزہ ٹکا کے رکھتا ہے لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، اللہ ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، یہ پکی بات بتانے لگا، صحابہ اکرام کہتے تھے جو نماز کا چور ہوتا تھا نا، نماز چھوڑتا تھا، صحابہ اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ استغفر۔ حضرت ابن عباس اور بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں انہوں مسلمانہ دے قبرستان بھی دفن نہ کرو،
لیکن اسی ڈرنے ہیں. جو بھی چھوڑتا ہے میرے اندازے میں وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا. کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی ہم حسن ظنی رکھتے ہیں. روزہ بھی رکھیں اور نماز لازمی پڑھیں. جس طرح نماز روزہ ہی فرض ہے نماز بھی فرض ہے. تو اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق. قے آ جاتی ہے, قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی جان بوجھ کے قے لے آئے نا جی پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نقصیر آ جاتی ہے, روزہ نہیں اس سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہانڈی, خواتین ہانڈی پکاتی ہیں, بعض دفعہ خاوند بڑے سخت ہوندے نے, کہندے نمک جو ہے نا جی وہ پورا ہونا چاہیے, وہ ڈنڈا چک لیندے نے, روٹی کو خراب کی تھی. تو ایسی خاتون جن کے خاوند بڑے سخت مزاج روٹی دے جناب 19-20 کا ہی فرق نہیں ہونے دے, تو ایسی خاتون اگر زبان میں رکھ کے اس کا ذائقہ نمک مرچ چکھ لے اور اسی وقت جو ہے نا جی وہ کلی کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اتنی کی اجازت اسلام نے دی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ جب آ جائے تو اعتکاف بیٹھا کرو. اعتکاف سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. 10 دن ہوتا ہے, اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور لیلۃ القدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو بخشنے والا ہے, بخشش کو پسند کرتا ہے, تو اسی بخشش کو پسند کرتا ہے, ہمیں بخش دے. اسی کے لیے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے. پھر اعتکاف کے بعد جب چاند نظر آ جاتا ہے, چاند رات ہوتی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کا فرما بردار بنائے, روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک دوست تھا بھائی, بڑا بھی ہوں, مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں اعتکاف بیٹھا ہے, میں ایک دن چ قرآن پڑھنا جائے, میں باز نہیں جے ہونا. بڑا جناب نے باہاں ٹکیاں, اور میں کہا پترا کھلو جا تو 3 دن چ پڑھ. تو کہنے لگا قاری صاحب میرے کو بڑا وقت جب میں بڑا سونا قرآن پڑھ لینا بڑا تیز. میں کہا تو بہ جا 3 دن چ پڑھنا ہے سر. وہ جناب بڑا قرآن پڑھا, اس نے 3 دن میں مکمل کیا, 3 قرآن مجید مکمل کیے ماشاءاللہ. تو جس وقت فجر ہوئی نا جی چاند رات سے صبح عید دی فجر, وہ مینوں نظر ہی نہیں آیا کتے. وہ میں کہ تیرے عید پڑھائی نا جب, تو عید کے وقت میں لبدا پیا کہ چھے منڈا بڑا, وہ دیکھے وہ نکر چ بیٹھا تے داڑھی مچ کٹا کے کلین شیو ہو کے بیٹھا. اور میں کہ تینوں کی بن گیا؟ کہندا قاری صاحب اتوں میں اٹھے ہیں تے جا کے حمام چ, میں آخیا مینوں نورو نور کر دے. استغفر اللہ. تو میں نے کہا تینوں اللہ ہدایت دے بچیا, تو تے کیتے سارے ضائع کر بیٹھا ہے, اللہ تینوں ہدایت دے. کتنا خوبصورت تیرا چہرہ ہو گیا تھا. کہنے لگا جی میری ماں کہندی سی تو بڑھا ہو گیا ہونے, تے نعوذ باللہ اللہ ماؤں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور آخری بات جو ہے نا جی, ہے تو بڑی لمبی چھوڑی بات لیکن میں اس کو سنا دیتا ہوں جلدی جلدی. اعتکاف میں کرنے والے جو کام آسانیوں والے ہیں, نماز میں تکبیر اولیٰ میں رہیں, فجر کی سنتیں پہلے پڑھنا افضل وقت میں نصیب ہو جاتا ہے. اعتکافیوں کے کام, نماز عشاء اور فجر با جماعت میں پڑھتا ہے, پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. نماز فجر کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھ کے اشراق پڑھتا ہے, سبحان اللہ. یہ اعتکافیوں کو فائدے میں گنا رہا ہوں. نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ کے رحمت ملتی ہے, 12 سنتیں پڑھ کے جنت ملتی ہے, ہر وقت باوضو رہتا ہے, سبحان اللہ. قیام اللیل کا موقع بھی اعتکافی کو مل جاتا ہے, صبح و شام کے اذکار بھی کرتا ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی کرتا ہے, نماز تسبیح بھی پڑھتا ہے. رجل قلبہ معلق بالمساجد, دن رات مسجد سے دل لٹکا ہوا ہے, سبحان اللہ. مسجد کی صفائی کا موقع بھی مل جاتا ہے, اللہ کی پسندیدہ جگہ میں وقت میں رہنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, قرآن سیکھنے سکھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے, درس و تدریس اور نیک مجلس میں بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, جمعے کے دن جلدی آنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, جمعے کے دن سجدہ دہر سورت کہف پڑھنے سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے, لیلۃ القدر کی تلاش بھی کر لیتا ہے. اور میرے بھائیوں توبہ کا موقع بھی تنہائی کے اندر مل جاتا ہے. اعتکاف میں 3 قرآن بھی مکمل ہو جاتے ہیں, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیتا ہے, وطر کی آخری رکعت میں دعائیں بھی کر لیتا ہے, روزانہ صدقے کا موقع بھی, اذکار کا موقع بھی, اور اللہ نظر کی حفاظت بھی نصیب فرما دیتا ہے. میں یہی بیان کر سکتا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں, یہ ابھی ریکارڈ ہو رہی ہیں, ان سے بات میں لے کے آپ جگہ جگہ اس درس کو پھیلائیں تاکہ اللہ ہم سب کے نصیب میں اچھے عمل کر دے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو یہ ساتھی پروگرام کرتے ہیں, بہت پیارے ہمارے ساتھی ہیں قاری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل میں
علم میں برکت دے، اولاد کو نیک کرے، جو جو ساتھی انتظامیہ کے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، آپ سارے مسجد کو رونق بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا یہ عمل قبول فرما۔ اور آخر میں دعا کرو جی پیاری سی، اللہ سب کو اسی طرح نبی کے حوض پہ جمع فرما، نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ میری مائیں بہنیں جو تشریف لے کے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا جیسی سیرت نصیب فرمائے، ان کا آنا قبول فرمائے اور اپنے گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وقدوتنا وسادتنا وبارک وسلم علیہ کما تحب وترضى۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم ہم سب کو معاف فرما، اللہ کریم ہم سب پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ کریم ہماری سستیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، اے رب کریم ہمیں رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما، اللہ ہمیں سستیاں دور کر کے رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم آج ہم تیرے قرآن کو سننے بیٹھے ہیں، اے اللہ رمضان کی تیاری اور مسائل کو سننے بیٹھے ہیں، اللہ ان مسائل کو ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرما، اے رب کریم ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، رب کریم ہمیں عبادت سے محبت نصیب فرما، رب کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما، اللہ اپنے نبی کی مسجد میں سجدہ ریز ہونے کی قسمت نصیب فرما، رب کریم جب دنیا سے جائے تو کلمہ توحید زبان پہ جاری فرما، رب کریم رب العالمین رحیم و کریم، اللہ ہماری اولادوں کو ہم سب کو نمازی بنا، اللہ جس کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق دے، اے اللہ جس کے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبریں نور و نور کر دے، اللہ ہمیں دین سے اور دین والوں سے محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں بخیلی اور کنجوسی سے بچا کے مولا جس طرح تو اور تیرا نبی سخی ہے اللہ ہمیں بھی سخاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم جو ساتھی یہ پروگرام میں حصہ ڈالتے ہیں اللہ قاری صاحب ہیں اور رفقا ہیں ان کے انتظامیہ ہیں اللہ سارے نمازی، اللہ ان کا سارے عمل اور نیکیاں مال خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے بھائی نوجوان بوڑھے بچے خواتین تشریف لائی ہیں اللہ تیرے نبی کا دین سننے قرآن سننے تیری کلام سننے آئی ہے اللہ ان ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اسی طرح جنت الفردوس میں نبی کا ساتھ نصیب فرما، اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اے رب کریم ملکی حالات بہتر فرما، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والے حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والے حکمران عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ جن پہ زلزلہ آیا ترکی والوں کی اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی مدد فرما، اے اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے رب کریم دنیا قیامت کی دیواروں تک اپنے اس گھر کو آباد فرما، اے اللہ اس گھر کو آباد فرما، اور جو لوگ اس کی آبادی کا سوچتے ہیں تو ان کے گھروں کو بھی آباد فرما، سبحان ربک رب العزت
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ اے اللہ جو بے اولاد بیٹھا ہے کوئی، اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اگر بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں کو اچھے اے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما، اگر کسی کو بیٹیاں دی ہیں نیک بیٹا بھی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا دے، رزق حلال وافر نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔